یہ اس ریت کی عادت ہے، کئی ہزار برس پہلے سے چلتے پھرتے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں ایک کہانی۔ ایک ترپال کی اوٹ پکڑ کے دھوپ پہ لکھا سایہ، رگوں کے جیسے گنجل گلیاں، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھی گئی تھی جب امیر صادق محمد اول نے 1728 میں الہ آباد کے نام سے ایک علاقے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو بعد میں بھاولپور بنا۔ 227 سال بعد جب 1955 میں بھاولپور نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تو یہ حقیقت اور بھی واضح ہو گئی کہ دراصل بھاولپور ہی وہ ریاست ہے جس کے بغیر پاکستان کے وجود کی تکمیل ممکن ہی نہیں تھی، اور ایسا ہوا بھی۔ بھاولپور نے پاکستان کے لیے وہی کردار ادا کیا جو ایک جسم کے لیے دل کیا کرتا ہے۔ نظریاتی حوالے سے بھاولپور ہی وہ سرزمین تھی جو مکمل طور پر نظریہ پاکستان کی عکاس تھی، ایک ایسی فلاحی ریاست جہاں عوام کی بہبود کا مکمل خیال رکھا جاتا تھا، سکون تھا، امن تھا، ترقی اور خوشحالی تھی۔ علم و آگہی کے حوالے سے ریاست بھاولپور کو بر صغیر پاک و ہند میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ جو خواب اس ملک کے بانیوں نے پاکستان کی شکل میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھاولپور کی شکل میں پہلے سے موجود تھی۔ یہاں کے بیدار مغز حکمرانوں نے، اور خاص طور پر آخری نواب جناب صادق محمد خان عباسی نے بھاولپور کی سرزمین کو علم کے لیے زرخیز بنایا۔ تعلیم کے ایسے ایسے گھنے اور سائیدار درخت اس سرزمین پر اگائے کہ ان کے پھل اور سائے کتنی ہی نسلوں کو فیض پہنچا چکے ہیں۔ آج بھاولپور وہ علاقہ ہے جہاں پہ ابھی بھی پیلیسز انٹیکٹ ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، اور اس کے لیے بہت دنیا اور ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ بھاولپور کے اندر جو قلعے ہیں، مختلف فورٹس ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور قلعہ ڈراور پاکستان کے میگنینیمیٹی کے حوالے سے، اس کے گرینڈر کے حوالے سے، اس کا جو جتنا بڑا اس کا قد کاٹ ہے، وہ ایک ممتاز مقام حاصل رکھتا ہے پاکستان میں، تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں واحد یہ خطہ ہے بہاولپور کا جو کہ اس لحاظ سے سیاحت کے لیے بہت اہم بن سکتا ہے۔ یہاں کے جو محلات ہیں وہ اٹالین اسلامی طرز ہے، اور اسپینش ہے، ایجپشین ہے، اور ٹرکش ہے۔ ان تمام کے ملاپ سے یہ محلات بنائے گئے ہیں۔ نور محل بنایا گیا، اور عجیب اتفاق ہے، ایک بات بتا دوں کہ نور محل اس وقت 1879 میں بنا، اور یہ صرف 12 لاکھ روپے سے بنا۔ نو ڈاؤٹ بھاولپور کے اندر ٹورزٹ کا تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ جیسے ہم ایک ایکٹیویٹی صرف جنریٹ کر رہے ہیں یہاں پر جیپ ریلی کی صورت میں، اسی صرف ایک ٹورسٹ ایکٹیویٹی میں 1 لاکھ پلس لوگ 3 دن کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ میڈیکل پروفیشن میں اگر کوئی شخص یہاں میڈیکل ٹورزم سٹارٹ کرنا چاہے تو بہاولپور اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔
کہ پھولوں کی خوشبو آتی ہو، اور جو سرزمین تاریخ میں ہزاروں برس پرانی گلیوں میں گھوم رہی ہو، اور امن و امان جس مٹی کی پہچان بھاولپور کی مٹی کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک عظیم تاریخ کا ورثہ سموئے ہوئے ہے۔ یہ وہ خوبصورت منظر ہے جسے دنیا کی آنکھ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کی وہ عظیم تحریر ہے جسے پڑھے بغیر کسی کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلے بغیر کسی سیاح کی سیاحت مکمل نہیں ہو سکتی۔ بغداد الجدید اسٹیشن سے صادق پاکستان ایکسپریس کے نام سے ایک ٹرین ڈیزائن کی جائے جو پاکستان کی ثقافت کو اور خصوصاً بہاولپور کی ثقافت کو نئی نسل تک اور ٹورسٹ تک پہنچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تفریح کے لیے بھی ایک موقع فراہم کرے بہاولپور کے لوگوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی۔ ہمارے پاس بہت زبردست میڈیکل برینز ہیں جو کہ فزیشینز اینڈ سرجنز ہیں، اینڈ دیر آر آلریڈی سو مینی پیپل ہو آر کمنگ فرام UAE, Middle East to get surgeries to be treated here, and we have such a huge potential of tapping into that market. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہاولپور پاکستان میں لیڈنگ رول لے سکتا ہے میڈیکل اور ہیلتھ ٹورزم۔ آج اس شہر میں ہر چند قدم پر کوئی نہ کوئی تعلیمی ادارہ موجود ہے۔ دیکھنے والی آنکھ کو یہی لگتا ہے کہ یہ شہر آباد ہی تعلیمی اداروں کی وجہ سے ہے۔ جس شہر کی سڑکیں سورج کے طلوع ہوتے ہی کتابیں اٹھائے ہوئے طالب علموں کے قدموں سے آباد ہو جائیں، اسے شہر تعلیم نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ اس شہر نے ماضی میں دنیا بھر سے عالم اور فاضل لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، انہیں یہاں بلا کے آباد کیا، اور اس شہر بے مثال میں علم و دانش کی مضبوط بنیادیں رکھی۔ وہ مستقبل میں بھی اس ملک میں علم اور تعلیم کا ایک مضبوط مرکز بننے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں کے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ صادق پبلک اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے جب وہ پاکستانی ایکسپیرٹس جو UK یا یورپ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی یہاں سے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح ایک پرامن ماحول ہے، ایک سازگار ماحول ہے، اور جس طرح یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، تو اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی اچھے بنیں گے، اسکول بھی مزید بنیں گے، تو نہ صرف علاقے کے لوگوں کو، نہ صرف مضافات اور پاکستان کے علاقوں کو، بلکہ بین الاقوامی طور پر یہاں پہ انشاءاللہ طالب علم آئیں گے اور وہ تعلیم کو پرسو کریں گے۔ میرے خیال میں the time has come to bring Bahawalpur to the world and world to Bahawalpur. کوئی بھی خطہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہ آئے، تو ہماری وہی سلوگن کہ not aid but trade،
اسی کو لے کے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ اس خطے میں لے کے آنا چاہتے ہیں. چولستان کے جو جانور ہیں وہ ان کا گوشت پسند اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ صحرا کا جانور جو چلتا زیادہ ہے، کھانے کو کم ملتا ہے، اس کو اندر فیٹ کنٹینٹس کم ہوتے ہیں، اس کا گوشت جو ہے وہ زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. تو بہت سی خوبیاں لیے ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ہونا بہت سی ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ابھی ہم خالی اپنا یہاں سے گائیں بھینسیں اونٹ وہ ہم منڈی میں لاتے ہیں، ان کو ہم را مٹیریل کے طور پہ سیل کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کو میکسیمم ویلیویشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ ہم یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سلاٹرنگ ہاؤس لگوائیں جہاں پہ وہ چیزیں پروسیس ہوں، ان کا میٹ بنے اور میٹ بن کے اس میٹ کو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ہمارے پاس ایئرپورٹ ڈیفینیٹلی وہ موجود ہے، اس کو ہمیں اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کارگو فیسلٹی یہاں پہ ہو. اس میٹ کو ہم پیک کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، جہاں حلال میٹ کے ہمارے پاس مارکیٹ ہے. اب حلال میٹ مارکیٹ خالی ایشیا کی 315 بلین $US کی ہے اور خالی گلف ریجن کی حلال میٹ مارکیٹ جو ہے وہ 44 بلین $US کی ہے. اور اس کے اندر ہم ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ ٹیپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ چیمبر آف کامرس اور یہاں کی بزنس کمیونٹی کا ایک ویژن ہے کہ لائف سٹاک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے جہاں سے ڈائریکٹلی میٹ پروسیس ہو اور پورے مڈل ایسٹ میں یہاں کی ایئرپورٹ فیسلٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کیا جائے اور ہم ایک سگنیفیکنٹ پورشن اس 44 بلین $US کی مارکیٹ کا ہم لے سکتے ہیں. بھاولپور بنیادی طور پر ایک زرعی علاقہ ہے. چاروں موسموں کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے سبب یہاں ہر طرح کی زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں. کپاس اور گندم اس میں نمایاں ہیں. اس زرعی نظام کی مدد کے لیے یہاں بہت ہی مؤثر نہری نظام ایک جال کی طرح پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. اسی حوالے سے یہاں مختلف صنعتیں بھی ہیں جن میں فلور ملز، کاٹن اینڈ جیننگ ملز، شوگر ملز اور اس کے علاوہ کئی دیگر چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں. ہمارے پاس سولر جو ہے، سن جو ہے وہ ابنڈنس ہے اور یہ ابنڈنس جو ہے اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے کیش کرا لیتے ہیں، اگر ہم سولر پلانٹس یہاں لگا لیتے ہیں تو ہم اپنے اس نیچرل ریسورس کو ٹیپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پاکستان کے اندر ایک نیشنل گرڈ میں اتنی الیکٹریسٹی پیدا کر کے دے سکتے ہیں کہ ہمارا پورا شہر، پورا بہاولپور اور اس کے بعد پورا پاکستان جو ہے یہاں سے اتنی بجلی لے سکتا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ خود میٹ کرے گا انشاءاللہ. ہمارا یہ ویژن ہے کہ یہ صرف سولر پارک نہ رہے بلکہ یہ ایک انرجی سٹی میں ڈیولپ ہو جس کے اندر نہ صرف یہ ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہوں سولر انرجی سے، بلکہ کول سے، فرنس آئل سے، بایو گیس سے اور ایسے تمام بایو انگریڈینٹس جن سے ایون انسنریشن سے ہم جو ہے وہ انرجی جنریٹ کریں، پاور جنریٹ کریں. تو انرجی سٹی کا ہمارا بیسیکلی کنسیپٹ ہے کہ بہاولپور کے خطے کو ایک دفعہ پھر پورے پاکستان کی اندھیروں کو بجھانے کی اور اس کو اجالے میں لانے کی ہم کوشش میں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ بہاولپور ایک دوبارہ سے پاکستان میں شمع جلائے گا. بھاولپور کی سترنگی ثقافت اپنی ایک مخصوص شناخت رکھتی ہے. اس شناخت میں یہاں کی روایتوں کے علاوہ زرگری، کچا ٹانکا، مکیش، کھسا، مٹی کے برتن اور محبت شامل ہیں. یہاں کے ہنرمند اور ان کا کام
पूरी दुनिया में अपनी मांग रखता है। यहाँ के दस्तकार अपने फन में इस कदर यकता हैं कि अगर इसको बाकायदा सनत का दर्जा दिया जाए तो ये खित्ता पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकता है। बहावलपुर में दस्तकारी की शाहकार चीज़ें में यहाँ कपड़ा, उसके ऊपर जो मीनाकारी है, उसके ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, जो मुकेश का काम होता है, यहाँ के जो खुस्से हैं, यहाँ की जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज भी मकबूल हैं और आज भी किसी बड़े अदारे के पास जाकर इनको बेचा जा सकता है। और अगर एक यहाँ पर बहावलपुर में इसकी सरकारी सरपरस्ती में किसी तरह एक ऐसी इंडस्ट्री कायम हो जो कि यहाँ की दस्तकारी की चीज़ों को बैनुल-अक़वामी तौर पर तरक्की दे, तो इससे न सिर्फ इस इलाके की खिदमत हो सकती है बल्कि इस इलाके में बनी हुई शाहकार चीज़ें जो हैं, जो दुनिया में बहुत मामूली कीमत में बिक रही हैं, वो ज़्यादा कीमत में बिक सकती हैं। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी वेडिंग्स और जितने भी फॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी के किए हुए काम बहावलपुर से बन के जाते हैं। Yet so many few people actually know where the origin is, and on the other hand, those people who are involved in that craft are not fully utilized, not fully paid. भावलपुर हमेशा से उम्मीद और यकीन की सरजमीन रही है। इसकी बुनियादों में मट्टी और गारा नहीं बल्कि ख्वाब हैं। यही वजह है कि इस खित्ते में हमेशा तरक्की के बेपनाह इम्कानात और रास्ते मौजूद रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस पोटेंशियल को समझें और इसको समझ के एक ऐसा विजन डेवलप करें जिससे इस खित्ते की एक नई इक़्तिसादी तरक्की का दौर रवां हो। इस मिट्टी में एक बार फिर नए ख्वाबों के बीज बोए जा रहे हैं। भावलपुर एक बार फिर एक नए पाकिस्तान का अक्स बनने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा इस शहर ने 1947 में किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने जो विजन है इसके हिसाब से जो प्रोग्रेस कर सकेंगे उसको तमाम खित्ता, सिर्फ भावलपुर शहर नहीं, क्योंकि भावलपुर शहर इटसेल्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये सब भावलपुर की तरक्की नहीं है, सब पाकिस्तान की तरक्की है। अगर हम इसी तरह छोटे छोटे शहर मिलके अपनी तरक्की को सेल्फ सेंटर्ड होकर हम अपनी तरक्की को फोकस करें तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तारीख एक नए मुस्तकबिल में एक बार फिर खुद को दोहराने जा रही है। भावलपुर ने एक बार फिर एक नए पाकिस्तान की ताबीर बनने के लिए अपने घर के सामने के सब दरवाजे खोल दिए हैं। इस मिट्टी की धूल से निकले सोने जैसा बूर, बातें करती रेत जहां की, वो है भावलपुर।